السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ درس کا یہ دوسرا ہفتہ ہے۔ مناسب سمجھتے ہیں کہ گزشتہ دروس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے۔ گزشتہ دروس میں فہم قرآن کی اہمیت اور ضرورت بیان کی گئی تھی، اور دوسرے درس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تعوذ اور تسمیہ سے متعلق احکام، فضائل اور اس کی حکمتیں و مصلحتیں بیان کی گئی تھی۔ اور تیسرے درس میں الحمدللہ سے متعلق حمد حقیقی اور ذات باری کا تعارف کروایا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس ہفتے رب العالمین سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی چند صفات کا ذکر کیا گیا۔ اور اس میں پہلی صفت رب العالمین ہونے کی ذکر کی گئی، دوسری صفت الرحمن اور تیسری صفت الرحیم کی ذکر کی گئی۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے اس بات کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیوں ہیں اللہ کے لیے تعریفات، کیوں اللہ کی تعریف ہے؟ اس کا جواب دیا گیا تھا اس وجہ سے اس کی تعریف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اس وجہ سے اس کی تعریف ہے کہ وہ رحمان ہے، اس وجہ سے اس کے لیے تعریف ہے کہ وہ رحیم ہے۔ تو الحمدللہ دعویٰ ہے، اور رب العالمین الرحمن الرحیم یہ دلائل ہے اس دعوے کی۔ اور گزشتہ درس کے اختتام پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ لفظ اللہ کسے کہتے ہیں، لفظ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ذات ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، جس کو کبھی فنا نہ آئے، جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ اور اللہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کے اندر ہر صفت، ہر خوبی، ہر کمال جس میں موجود ہو، اور ہر قسم کے نقص، عیب اور زوال سے وہ محفوظ و پاک ذات ہو، تو ایسی جامع ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے
جو کہ عالموں کا رب ہے، عالموں کا رب ہے۔ ہم کرتے ہیں رب کا ترجمہ پالنہار۔ عام طور پر بچپنے سے یہ بات ہم سنتے ہیں کہ پالنہار، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی پالنہار بھی کیا جا سکتا، کیا عالموں کا پالنہار ہے، لیکن پراپر اس کی جو تعریف ہوتی ہے رب کی، وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ترقی دیتا جائے یہاں تک کہ اس کو درجہ کمال پر پہنچا دے۔ جس ذات کے اندر یہ صفت ہوتی ہے اس ذات کو رب کہتے ہیں۔ تعریف دوبارہ سنیے، کسی چیز کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ عالموں کو وہ آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ ربوبیت کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی ذات پر غور کرے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف کیسے حق تعالیٰ پر فٹ ہو رہی ہے، بیٹھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ابتدا مادے سے، اس کے بعد رحم مادر میں انسانی جسم کی شکل اختیار کرنے کے بعد وہاں سے ہماری غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ماں کے پیٹ میں غذا پہنچانے کا انتظام کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ مرحلہ وار وہاں پر تخلیقی مراحل کی تکمیل فرمائی کہ پہلے گوشت کے لوتھڑے، خون کے لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے، پھر اس کے بعد انسانی ڈھانچہ، پھر اس کے بعد گوشت، پھر اس میں روح، پھر اس کے اندر بڑھوتری، اور پھر وہاں پر سانس کا اور غذا کا انتظام جو وہاں کی جگہ کے مناسب تھا اور مصلحت کے موافق تھا۔ پھر وہاں سے دنیا میں آنے کے بعد بچپنے کی رعایت کرتے ہوئے انتہائی سیال پتلی غذا جو اس کے موافق آ جائے، اور پھر چونکہ وہ کسی طریقے سے اپنی ضرورت بول نہیں سکتا، اپنا کوئی کام کر نہیں سکتا، تو ماں باپ کے دل میں محبت کا ایک جوش اور محبت کا ایک وافر حصہ ان کو عطا کر کے بچے کی خدمت پر لگا دیا کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال کرنا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، اس کے کپڑوں کا انتظام، اس کے رہن سہن کا انتظام، اس کی سردی گرمی کا تحفظ، اس کے غذا کا انتظام، اس کے بیمار ہونے پر اس کے علاج و معالجے کا انتظام ان کے ذریعے پورا فرمایا، اور پھر آہستہ 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 اس کو پھر عقل و شعور بخشا۔ پھر جیسے جیسے اس کے اندر عقل و شعور بخشا، اس کے اندر علم کی صلاحیت پیدا کی، چیزوں کے انعام سکھلائے، اس کو دنیاوی چیزیں سمجھائے، اس کو دنیاوی علوم دیے، مادی علوم دیے۔ اسی طریقے سے اس کی درجہ بدرجہ غذائی ضرورت بڑھتی رہی تو اس کے حساب سے اس کی غذائی ضرورت تبدیل ہونے کی صورت میں اس کے لیے اس کا انتظام فرماتے رہے۔ پہلے دودھ کا انتظام، پھر اس کے بعد اس کی معدے کے حساب سے اس کے موافق اس کے لیے نرم غذائیں، دودھ روٹی کا انتظام، گلتی کا انتظام، یہ تمام چیزیں اس سے اس کو گزارتے
جوانی کے مرحلے پر لے کے آئے، جوانی کے مرحلے میں انتہائی طاقت اور قوت کو پہنچا دی، اور پھر وہ ایک بالش سے جا کر پورا 5 فٹ کا 6 فٹ کا ایک انسان ہو گیا، اور جو اپنی غذائی ضرورت کو ایک پاؤ روٹی سے پوری کرتا تھا وہ اب 3 روٹی 4 روٹی 5 روٹی تک کھانے کے قابل ہو، اور انسانی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ایسے کہ بچپنے میں ایسا تھا کہ اگر وہ کوئی اس کی ناک 1-2 منٹ کے لیے پکڑ لے تو وہ مر جائے، اس قدر ضعیف اور کمزور تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس درجے اس کے اندر طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ پھر وہ ایک طاقتور انسان بنا، اس طور پر کہ وہ اپنے دشمن کو پچھاڑنے پر، اپنا دفاع کرنے پر، اپنے مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ربوبیت، کہ درجہ بدرجہ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، درجہ بدرجہ کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں میں ہم دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح حق تعالیٰ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ ربوبیت کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں، اور ربوبیت پر آدمی جتنا غور کرے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت اتنی بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک لقمہ جو ہم آسانی سے اٹھا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، صرف وہ ایک لقمے پر اگر رب تعالیٰ کی ربوبیت پر غور کر لیں تو اس کو حق تعالیٰ کی ربوبیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے آسانی کے ساتھ، وہ ایک لقمہ اس تک پہنچنے کے لیے کس درجے ربوبیت کار فرما رہی، اس کا وہ اگر مشاہدہ کرنا چاہے، محاسبہ کرنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے تو حق تعالیٰ کی ربوبیت اس کو سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اس ایک لقمے کے لیے حق تعالیٰ نے زمین کو کام پر لگایا پہلے، کہ زمین نے اپنے اندر بیج کو سمویا اور پھر اس کو اپنے اندر جذب کیا، اور وہ پھر پھٹ کر باہر نکلی کومپل کی شکل میں، اور پھر پانی کو اس کی خدمت پر لگایا کہ پانی کے ذریعے اس کی سیرابی ہوئی، سورج کو اس کی خدمت پر لگایا اس طور پر کہ سورج کے ذریعے اس کی تپش ملی، حرارت ملی، ہواؤں کو لگایا اس کے لیے، اس دانے کے لیے، اس پر ہوا چلتی رہی، ستاروں اور سیاروں کو اس پر لگایا کہ ستاروں اور سیاروں کے نظام کے ذریعے اس کے اندر مزہ پیدا ہوا، رنگت پیدا ہوئی، اس لیے کہ پھلوں میں اور غذائی چیزوں میں ستاروں کی چمک سے کہا جاتا ہے کہ مزہ اور رنگ پیدا ہوتا ہے، رنگ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ پیداوار زمین سے تیار ہو گئی اور تمام مخلوقات اس کی خدمت میں لگے رہے، اور پھر وہ فصل کٹی تو کسان نے مہینوں اس پر محنت کی، پھر اس کے بعد کٹنے کے بعد وہ عالمی منڈیوں تک پہنچی، عالمی منڈیوں پر پہنچنے کے بعد شہری منڈیوں تک پہنچی، شہری منڈیوں سے پہنچنے کے بعد گھر کے قرب و جوار کی دکانوں تک وہ چیز پہنچی، پھر وہ چیز گھر تک پہنچی، گھر پہنچنے کے بعد پھر وہ تیار ہوئی اور تیار ہو کے وہ سامنے آئی۔ تو آپ اس میں اندازہ کریے کہ ایک لقمے کے پیچھے آسمان، زمین، سورج، ستارے، سیارے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنت اس میں شامل ہے کہ سارے انسان اور سارے قوتیں اس ایک لقمے کے پیچھے کار فرما ہونے کے بعد وہ ایک لقمہ ہم تک پہنچا، اور یہی ربوبیت ہے، اور یہی ربوبیت ہے جو یہاں پہ بولا گیا رب العالمین کہ وہ عالموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس درجے ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے کہ جب اس نے اپنے ذمے انسان کی روزی اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا تو اس کے لیے تمام مخلوقات کو اس کی خدمت پر مامور کیا اور اس کے ذریعے اس کی ضرورت کی تکمیل کی۔ تو یہ ہے ربوبیت اللہ تعالیٰ کی۔ عجیب و غریب واقعات رب تعالیٰ کی معرفت کے لیے
ربوبیت کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے ذریعے بزرگان دین نے لکھے ہیں. اس میں سے ایک واقعہ سناتے ہیں تاکہ ربوبیت سمجھ میں آئے. واقعہ لکھا ہے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. کوا آیا اور ایک روٹی لے کر اڑ گیا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے, اس کی تفتیش کرنی چاہیے, اس کی تحقیق کرنی چاہیے. چنانچہ فوراً بستر سے اٹھے اور اس کوے کے پیچھے 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 اس کے رخ پر چلتے رہے. دیکھا تو کیا ہے کہ کوا ایک پہاڑ کے دامن میں گیا. وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور وہ بیچارہ مجبور بے بس پڑا ہوا ہے. اس کوے نے اس کے سامنے روٹی ڈال دی. تو میں نے سمجھا کہ یہی حق تعالیٰ کی ربوبیت ہے کہ کس طرح وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے اور اپنی ربوبیت ظاہر کرتا ہے. یہ تو رزق رسانی کی ایک مثال سمجھا ہوں میں. روزی پہنچانے میں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہ بتانا چاہوں. حق تعالیٰ کی ربوبیت صرف روزی رسانی میں نہیں ہے, رزق رسانی میں نہیں ہے کہ روزی پہنچانے ہی میں اس کی ربوبیت کار فرما ہے. ایسا نہیں. انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام ضروریات کی تکمیل کے لیے حق تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہے. پانی کی ضرورت ہے, ہوا کی ضرورت ہے, سورج کی تپش کی ضرورت ہے. یہ تمام ضروریات جو کچھ بھی انسان سے وابستہ ہے ان تمام کے لیے حق تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہے. مثال کے طور پہ پانیوں کے نظام پہ غور کر لیں کہ پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی بالکل ہمارے گھر دستیاب ہے, ہم فوراً گلاس لیے پانی بھرے اور پانی پی لیے, بس یہ ہماری آسانی سے ضرورت پوری ہو گئی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس میرے پاس پانی موجود تھا اور میں اس کو لیا اور پی لیا, بس کام ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں. حق تعالیٰ کی ربوبیت پر اگر غور کریں کہ پانی کے پہنچانے میں خدائی نظام کیا کار فرماتا, اس پر اگر غور کریں گے تو پھر وہ پانی کی ایک گلاس پانی کی قیمت آدمی کو سمجھ میں آئے گی. پانی ہمارے گھروں کے قریب نہیں ہے, ہمارے گھروں میں نہیں ہے, نہ ہمارے گھروں کے قریب ہے بلکہ سمندروں میں ہے, اور جو ہمارے گھروں سے کافی دور فاصلے پر ہے وہ سمندر. ان کروڑوں ہزاروں میل فاصلے پر موجود پانی ہم تک کیسے پہنچا؟ ہزاروں میل فاصلے پر موجود پانی ہم تک کیسے پہنچا, اس پر خالی آدمی غور کرے. اچھا, سمندروں میں جو پانی موجود ہے وہ پانی تو کھارا ہے اور ہم کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی. اس کھارے پانی کو میٹھے پانی کی تبدیل کرنے میں نظام ربوبیت کیا کار فرمائے, اس پر غور فرمائے کہ کھارے پانی کو میٹھے پانی میں جو تبدیل کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, اور اس کے اوپر جو نظام کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ سمندروں کے اندر سے جو ایک غبار, ایک مانسون اٹھتی ہے, ایک حرارت جیسی چیز اس کے اندر سے نمودار ہوتی ہے جو بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے. سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے, سمندروں سے اٹھنے والا جو غبار ہے, یہ جو اس کے اندر کی جو تپش ہے, اسی سے یہ جو تبدیلی کا عمل ہے اسی سے کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہوتا ہے. اور پھر یہ جو بادلیں, سمندروں کا پانی بادلوں میں کی شکل میں تبدیل ہوا, پھر بادلوں کی شکل میں تبدیل ہونے کے بعد اب یہ بادل پہنچے ہمارے قریب پہنچے, ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے, ہمارے قریب پہنچے اور برسنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ بھئی میں پانی برسا رہا ہوں تم اپنے لیے پانی محفوظ کر لو, اور بارش تو سال کے 2-4 مہینے ہوں گی اور آپ اس کو سال بھر کے لیے محفوظ کرنا ہے, لہٰذا 2-4 مہینوں کی بارشوں میں سال بھر کا پانی محفوظ کر لو. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی, بلکہ کہا کہ ہم بارشیں برسائیں گے اور تمہارے قریب کے تالابوں میں, دریاؤں میں اس کو محفوظ رکھیں گے. اور بعض علاقوں میں پہاڑوں پر, برفیلی پہاڑوں پر پانی محفوظ کرتے ہیں, وہ یا فریز کر دیا گیا اس پانی کو, پھر وہاں سے دھوپ کی تپش سے آہستہ آہستہ وہ برفیلے پہاڑوں سے پانی
پگھلتے پگھلتے دریاؤں میں تالابوں میں آتا ہے، پھر وہ تالابوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں سے ہوتے ہوئے ہمارے قریب میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے کنیکشنوں کے نظام کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ ابھی تو بات اور مزید اس کے اندر وسعت دی جا سکتی ہے، لیکن صرف ہلکا نقشہ ایک دینا چاہ رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک ہلکا سا نقشہ سمجھ میں آئے اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ ایک ایک ضرورت کے لیے اپنی کس قدر وسیع نظام پھیلایا ہوا ہے اور کائنات کا ایک بڑا نظام ہماری خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تب جا کر ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو درجہ کمال تک پہنچائے اور اس کی تمام ضروریات کو پوری کرے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا گیا کہ رب الناس نہیں بولا گیا، رب الانس نہیں بولا گیا، رب الجن نہیں بولا گیا کہ انسانوں کا رب ہے، جنات کا رب ہے، بلکہ بولا گیا کہ عالموں کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا عالم ہے۔ اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ مخلوقات میں سے ہر مخلوق ایک عالم ہے۔ انسان ہے ایک مخلوق، عالم انسانوں کی مخلوق ایک عالم ہے، جنات کی مخلوق ایک عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے، سمندروں کا ایک عالم ہے، ستارے سیاروں کا ایک عالم ہے، سورج ایک عالم ہے۔ یہ تمام کے تمام دنیا میں جتنی اجناس ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، مخلوقات ہیں، تمام کی تمام ایک عالم کہلاتی ہے۔ اسی معنی میں یہاں پر بولا گیا کہ وہ عالموں کا رب ہے۔ اور بعضوں نے تو اس سے بڑھ کر آگے کی بھی بات کہی، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ عالم 40,000 ہے اور یہ دنیا جتنی ہے مشرق سے مغرب تک یہ صرف ایک عالم ہے اور یہ 40,000 اس کے علاوہ ہیں۔ صحابی رسول ہیں اور حضرت کی بات یا تو حضور سے سن کر ہوگی یا پھر اپنے کشف و الہام پر ہوگی، جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ عالم 40,000 ہے، اور ایک امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عالم 80,000 ہے، اور اسی بنیاد پر یہاں پر بات کہی گئی رب العالم، کہ عالموں کا رب ہے، اور تم عالموں کی تعداد کو نہیں جانتے کہ وہ عالم کتنے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے عالم کیسے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی یہی شمس و قمر کا نظام ہے؟ وہاں پر بھی یہی انسان اور جنہ کا نظام ہے؟ کیا وہاں پر بھی یہی غذائی چیزوں کا نظام ہے جو یہاں پر ہے؟ اس پر بھی تحقیق کی گئی، کہا گیا کہ ہر عالم کا نظام الگ ہے۔ ضروری نہیں کہ یہاں کے عالم کی جو چیزیں ہیں وہی عالم ہی دوسری جگہ کے عالموں میں بھی ہو، یہاں کا نظام ہی دوسری جگہ کے عالموں میں بھی ہو۔ ہر عالم کا نظام الگ الگ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالموں کا رب ہے، جو کہ رحمان ہے اور جو کہ رحیم ہے۔ دونوں لفظ رحمان اور رحیم لفظ رحمت اور مہربانی کے معنی کی زیادتی کو بتلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رحمان اور رحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ اردو بہت انتہائی محدود ہے ہماری، عربیت کے اندر جو بات ہوتی ہے، معنویت ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے، یا جو نزاکت ہوتی ہے وہ اردو میں نہیں آ سکتی ہے۔ دراصل عربی داں حضرات ہی اس فرق کو جانتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ اب اردو میں چونکہ اتنی وسعت نہیں ہے، اسی وجہ سے دونوں کا ترجمہ قریب قریب کر دیتے ہیں کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور اس ترجمے کی وجہ سے بعض حضرات اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے رحمان اور رحیم۔ حالانکہ رحمان اور رحیم میں خاص فرق ہے، کیونکہ اردو میں وہ فرق لحاظ نہیں کر سکتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ مہربان اور رحم والا دونوں ایک ہی چیز ہے، مہربانی اور رحم والا، اسی لیے دونوں ایک جیسی چیزیں سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔
یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مفسر کہلانے والے صاحب غیر عالم تھے لیکن مفسر بنے، انہوں نے الرحمن الرحیم میں فرق نہ سمجھا اور یہی سمجھا کہ وہ ڈکشنری کے اعتبار سے تو دونوں کے معنی مہربان کے ہیں، دونوں کے معنی رحم کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الرحمن الرحیم تو ایسے ہی ہے جیسا کہ چائے اور وائے، رحمان اور رحیم میں فرق نہیں ہے، اصل تو چائے ہے، وائے کا لفظ اضافی ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کی، چائے وائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایسے ہی ذکر کر دیا الرحمن الرحیم، ایسے ہی جیسا کہ چائے وائے، رحمان ہے، پھر رحیم کا کیا معنی، وہ بھی رحیم، اس کے معنی بھی وہی مہربان کے، حالانکہ ایسا نہیں، رحمان اور رحیم دونوں میں فرق ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے رحمت عامہ، دوسرے ہے رحمت خاصہ، یا یوں بولو ایک ہوتی ہے رحمت عامہ اور دوسری ہوتی ہے رحمت تامہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات ہے جو عام رحمت رکھنے والا بھی ہے، عمومیت کے ساتھ رحمت برسانے والا بھی ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ وہ رحمت کو مکمل کرنے والا بھی ہے، تام الرحمہ، رحمت تامہ، رحمت عامہ بھی ہے اس کے پاس، رحمت تامہ بھی ہے اس کے پاس، یہ مطلب ہے الرحمن الرحیم کا۔ چائے وائے کے جیسا نہیں ہوتا یہ، ایسے ویسے کے جیسا نہیں ہوتا یہ، کہ ایسے تو اصل ہے ویسے ایسے ہی، ایسے ہی الرحمن الرحیم میں رحمان اصل ہے اور رحیم ایسے ہی لگا دیا گیا ہو، اضافی جڑ دیا گیا ہو جملے کو، ایسا نہیں ہے، رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ تو رحمان کے معنی آتے ہیں رحمت عامہ والی ذات، اور رحیم کے معنی آتے ہیں رحمت تامہ والی ذات۔ اب اس کو دوسرے فرق میں بھی، دوسرے اعتبار سے بھی فرق کیا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ الرحمن الرحیم میں فرق یہ، الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ دنیا میں اس کی رحمت ہر مخلوق کو شامل ہے، خواہ اس کے ماننے والے ہو خواہ اس کے نہ ماننے والے ہو، خواہ اس کے مطیع ہو خواہ اس کے نافرمان ہو، سب کے لیے رحمت شامل ہے، رحمان الدنیا، رحمت عام ہے اس کی، اور دوسرا ہے رحیم، رحمت خاصہ جو کہ مومنین کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی وجہ سے رحیم بولا گیا۔ تو جس کی رحمت خاص ہے اور تام ہے، یعنی مکمل ہے، اور وہ ہے مومنین کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ فرق ہے رحمان میں اور رحیم میں۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ کہ رحمان کے معنی رحمت عامہ کے ہیں اور رحیم کے معنی رحمت تامہ اور رحمت خاصہ کے ہیں۔ رحمت عامہ کے معنی ہر مخلوق کو اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کی مہربانی شامل ہے، خواہ اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اور رحیم کے معنی مومنین کے ساتھ خاص رحمت اور فضل کرنے والی ذات۔ اللہ کے صفاتی نام احادیث مبارکہ میں 99 آئے، لیکن ان صفاتی 99 ناموں میں سے اللہ نے یہاں پر الرحیم، الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم کا ذکر کیا۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ دیگر صفات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ دراصل کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، یعنی صفت رحمت کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا، کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ سب کائنات کا بسانا اور سجانا اس کی رحمت کا تقاضا ہوا، اس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بسا دی، صفت رحمت کی وجہ سے مہربانی فرما کر کائنات بسا دی، مہربانی فرما کر انسانوں کو پیدا کر دیا اور ان کی ضروریات کا انتظام کر دیا۔ اور اگر پوری کائنات بسانے کے بعد، آباد کرنے کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، اس کے لیے کوئی بار نہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں۔ اسی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا تاکہ یہ بندوں کے بات سمجھا سکے کہ یہ جو کائنات کا پیدا کرنا ہے، یہ عالموں کا پیدا کرنا میری صفت رحمت کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی۔ اور ایک سبق اس میں یہ بھی دینا ہے کہ انسانوں کو ایک پیغام دیا گیا اس میں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اگر ہماری بات ماننے میں تم سے کچھ بھول چوک ہو جائے تو پھر تم مایوس مت ہو، اس لیے کہ ہماری صفت رحمت ہی کی وجہ سے تم وجود میں آئے ہیں۔ اگر تمہارے وجود میں آنے کے بعد تم سے کچھ غلطی ہو گئی تو ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم رحمان و رحیم، ہم معاف کر دیں، اس لیے کہ تمہارا پیدا کرنا بھی ہماری رحمت ہی کی وجہ سے ہوا، لہٰذا تمہارا معاف کرنا بھی ہماری رحمت ہی کی وجہ سے ہوگا، ہم رحمان و رحیم ہیں، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رحمان کیسے ہیں، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا اور ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے حضور نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو سمجھایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک عورت کے بچے ماں سے بچھڑ گئے اور ماں بچوں کے لیے بے چین ادھر ادھر پھر رہی تلاش کر رہی۔ اچانک دیکھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو مل گئے تو فوراً لپٹا لی اور چمٹا لی، اور دودھ پیتے بچے تھے اور فوراً ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور نے بھی یہ منظر دیکھا اور کئی لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ جو اس قدر محبت سے، چاہت سے ٹوٹ کر اپنے بچوں کے پاس آئی اور ان کو دودھ پلایا اور ان کو اپنے سے لپٹایا، کیا اس طرح چاہنے والی ماں، اس قدر شدید محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنے کہ عورت اپنے بچے پر مہربان۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی کو ایک درخت کے پاس پرندے کے بچے ملے، چوزے ملے، انہوں نے اپنے بغل میں اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ بچوں کی ماں، یعنی وہ پرندوں کی ماں ان کے ساتھ پیچھے آ گئی اور بے چین ہونے لگی اپنے بچوں کے لیے۔ جب قریب پہنچے تو منظر دیکھا گیا، صحابہ نے بھی دیکھا، حضور نے بھی دیکھا کہ کس طرح ایک چوزوں کی ماں، پرندوں کی ماں اپنے بچوں کے لیے پیچھے آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ماں کو، اس کے بچوں کی ماں کو پریشان مت کرو، چوزے نیچے رکھ دو، ڈال دو۔ انہوں نے فوراً کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے ڈالا۔ وہ اس کی ماں جو ہے بچوں سے فوراً لپٹ گئی اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ان چوزوں کی ماں کی محبت اور مہربانی اور شفقت کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں، واقعتاً ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ کس قدر ایک جانور ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی مخلوق اپنے پرندوں سے، اپنے بچوں سے کس طرح محبت کر رہی ہے، اس پہ ہمیں تعجب ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والے ہیں جتنی کہ ان بچوں کی ماں کو ان بچوں کے ساتھ محبت ہے۔ یہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا جو یہاں پر صفت کا ذکر کیا گیا اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے رحمان اور رحیم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا، 99 حصے قیامت کے دن کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔
اور صرف ایک رحمت کا حصہ دنیا میں نازل کیا اتارا، جس کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ گھوڑی زمین پر قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لیتی ہے کہ کہیں بچہ پیر میں نہ آ جائے، نیچے قدم کے نیچے نہ آ جائے۔ گھوڑی کی ایک خاص عادت ہوتی ہے کہ خاص طور پہ زمین پر پیر رکھنے سے پہلے دیکھتی ہے کہ کہیں اس کا بچہ پیر کے نیچے نہ آ جائے، بہت احتیاط سے وہ نیچے قدم رکھتی ہے۔ اس کو بطور مثال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس حدیث میں، فرمایا کہ یہ جو انسانوں کے درمیان محبت دیکھ رہے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو محبت دیکھ رہے ہیں، یہ صرف رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمایا دنیا میں۔ اسی کی وجہ سے یہ جانوروں کی آپس میں محبت ہے، ماں باپ کی سے اولاد کے ساتھ محبت ہے، یہاں تک کہ گھوڑی کی اپنے بچے کے ساتھ جو محبت ہے، اسی رحمت کا ایک حصے سے سب کو وہ حصہ ملا ہوا ہے۔ ایک رحمت کا ایک حصہ صرف ظہور میں آیا، آخرت میں 99 حصے ظاہر ہوں گے۔ تو ایسی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، چوتھی صفت لائی گئی کہ وہ اللہ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین، اردو کا دین الگ ہے، اور قرآن مجید میں جو لفظ دین آتا ہے اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین کا دین کیوں بولتے ہیں اس کو؟ یہ دین عربی کا ہے، اردو میں جو دین ہے وہ تو مذہب کے لیے استعمال ہوتا، شریعت کے لیے استعمال ہوتا، اور عربی میں جو دین آتا ہے وہ دین بدلے کے لیے استعمال ہوتا۔ اصل ہے وہ دان یدین دین، بدلہ دینا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ جو دین ہے وہ دین اردو والا دین نہیں ہے، یہ عربی والا دین ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بدلے کے دن کا مالک۔ بدلے کا دن مراد قیامت کا دن۔ خاص طور پر اس دن کا ذکر کر کے عقیدہ آخرت کو تازہ کیا گیا، عقیدہ آخرت کو تازہ کیا گیا، اور عقیدہ آخرت کی بنیاد ڈالی گئی کہ ہم نے جو تم کو پیدا کیا اور یہ دنیا بسائی اور یہ دنیا سجائی اور جو تم کو کام کرنے کو کہا گیا اور تم کو جو دستور زندگی دیا گیا وہ ایسی بیکار نہیں ہے، کھیل کود نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا تم کو پیدا کیا وہ بیکار اور لغو چیز ہے؟ ایسا نہیں، مقصد کے تحت ہم نے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان ہے، اور تمہارے امتحان کے بعد تمہارے لیے جزا و سزا ہے، اور وہ جزا و سزا کے دن کا نام ہی یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آخرت کے دن کا تو شعور دیا گیا، اور دوسری بات اس کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہارا یہاں آنا اور یہ دنیا بسانا اور سجانا یہ بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل بدلے کے دن ہوگی، اور اس بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک خاص بات، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان چونکہ دنیا میں قانونی اعتبار سے، مجازی اعتبار سے کچھ چیزوں کی ملکیت اپنے لیے تصور کرتا ہے، اپنے مکان کی، اپنے لیے زمین کی، اپنے لیے جائیداد کی، اپنے لیے روپیے کی، اپنے پیسے کی، یا دیگر چیزوں کی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، تو اس کی مجازی ملکیت کا احترام کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگرچہ کہ مجازی ملکیتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، اگرچہ کہ ان چیزوں کا بھی حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن تمہاری ملکیتوں کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کو ہماری طرف منسوب کرنے کے بجائے تمہاری ملکیتوں کا احترام کر رہے ہیں۔ مگر قیامت کا دن، بدلے کا دن تو وہ دن ہے کہ جس دن میں کوئی مالک نہیں ہے سوائے ہمارے، لہٰذا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ملکیت میں ہے تو یہ مت سمجھو کہ وہ ملکیتیں تمہاری بدلے کے دن کام آ جائے گی، اس لیے کہ بدلے کے دن تو صرف مالک ہم ہیں، کوئی اور مالک نہیں۔ گویا انسان کے پاس جو ملکیتیں ہیں وہ اس پر مست نہ ہو جائے، غرور میں نہ آ جائے، عیش میں نہ آ جائے، اور یہ سمجھ لے کہ اگر ان ملکیتوں پر رکھتے ہوئے میں کچھ غرور میں آ جاؤں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دوں، کسی کے ساتھ ظلم کر دوں، تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ
اگر میں ان ملکیتوں پر ظلم کرتا ہوں تو پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا جس دن کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی سوائے اللہ کی، اور وہ ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور پھر وہی بدلہ دے گا۔ بدلے کا دن ضروری کیوں ہے؟ بدلے کا دن اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر انسان عقلی طور پر، فطری طور پر یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب کوئی کام کرے تو پھر اس کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اور یہاں پر ہر انسان کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا، کوئی برا کام کر رہا، تو عقل اور فطرت کا بھی تقاضا ہے کہ جو کام کرے اس کے اوپر بدلہ ملے، خواہ اچھا یا برا، اور دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو، اس کام کے اعتبار سے اس کو اچھا یا برا بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ تو اس کی عقلی وجہ ہو گئی جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دراصل اس بات کی طرف بھی اس میں اشارہ اور پیغام ہے کہ یہاں پر بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اصل بدلہ آخرت کا بدلہ ہے، اصل بدلہ آخرت کا بدلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی کافر کفر کر رہا ہے اور کوئی مومن اپنی ایمان کی محنت پر اور اپنے اعمال کی محنت پر لگا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کو برابر کر دیں، ہم دونوں کو برابر کر دیں اور دونوں کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بدلے کا دن ضروری ہے تاکہ حق و باطل کا امتیاز ہو جائے، اور اصل محنت کرنے والے کو اور کامیاب محنت کرنے والے کو کامیابی کا بدلہ، اور ناکامی کی محنت کرنے والے کو ناکامی کا بدلہ بھی ضرور ملنا چاہیے۔ اسی لیے بدلے کا دن مقرر کیا گیا، مالک یوم الدین، تاکہ انسانوں کے بات سمجھ میں آئے کہ دنیا ایک بیکار چیز نہیں ہے۔ یہاں پر نیکی کر لو، نیکی کا کوئی اثر نہیں، بدی کر لو اور بدی کا کوئی اثر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل اور فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان کے کیے جانے والے کاموں کا عدل و انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور پھر اس کے اوپر اس کا انعام دیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آگے کا حساب سنایا جائے۔